حکمت کا جواب نہیں ہوتا. حکمت کہتے ہیں جس کا جواب نہ ہو. تو آیت اللہ خوئی نے زبانی ایک دلیل قائم کی جہاں یہودی عالم خاموش بیٹھ گیا اور اس کو ان کی دلیل ماننا پڑی. اب میں زیارت کر کے 2003 میں باب قبلہ سے جو چلا آگے تو ایک پارک میں ایک چھوٹا سا روضہ نظر آیا, فیروزی رنگ کا گنبد. تو خیر میں نے دیکھا اس کو. پھر شام کو ایک آیت اللہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ وہاں پارک میں ایک چھوٹا سا روضہ بنا ہے وہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ علامہ فہد ہلی کا روضہ ہے. میں نے کہا یہ کون تھے؟ ایک تو علامہ ہلی تھے. کہنے لگے نہیں, اس کے علاوہ یہ فہد ہلی, وہ علامہ ہلی الگ تھے, یہ الگ ہیں. یہ یہیں کربلا میں رہتے تھے اور یہ جو پارک ہے یہ ان کا باغ تھا. یہ یہاں اپنا کھیتی باڑی کرتے تھے اور پودے وودے لگایا کرتے تھے, خود ہی اپنے پودے لگاتے تھے, پانی دیتے تھے پودے کو. تو ایسے ہی جھکے ہوئے کدال سے, لوہے کی کدال سے زمین کھود رہے تھے کہ ایک یہودی آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ ہم نے سنا آپ بڑے عالم ہیں, یہ بتائیے کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ کے پاس تو عصا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا, اتنا بڑا معجزہ. تمہارے پیغمبر کے پاس ایسا کوئی معجزہ تھا؟ ایسا کوئی معجزہ تھا؟ تو ان کا کہ ہاں تھا. کیا؟ ان کا ذوالفقار. کب وہ تو لوہے کی تھی, ہم نے تو نہیں سنا کہ وہ کبھی اژدہا بنی. کہنے ہاں تو تم کہاں سے دیکھتے, تم تو اب پیدا ہوئے ہو. اور وہ تو جب چاہتے تھے پیغمبر اسے اژدہا بنا دیتے تھے. کہنے سنا نہیں. کہا تو دیکھنا ہے کیا؟ کہا آپ کیسے دکھاؤ گے؟ یہ کہے جیسے ہی اس نے کہا آپ کیسے دکھاؤ گے, انہوں نے اپنا کدال لوہے کا یوں جو پھینکا تو وہ بنا اژدہا. ان کا یہ معجزہ جو موسیٰ کے پاس تھا یہ تو میرے پاس بھی ہے. تو جناب عالی حکمت پہ ہم زیادہ زور دیں گے. حکمت پہ. ہم ملتان میں تھے تو وہاں کے گردیزی سادات کہنے لگے کہ چلیں ہم لوگ ذرا اچ شریف چڑھتے ہیں. ہم نے کہا چلیے, ہمیں بھی جانا چاہیے اس لیے کہ نقوی سادات کے مورث اعلیٰ وہاں سب دفن ہیں. اور ہمارے تو نہیں, ظاہر ہے کہ ہم تو گردیزیوں ہی کے ساتھ کے گردیزی ہیں. تو ہمارا اور گردیزیوں کا شجرہ ملتان والوں کا ایک ہی ہے تقریباً. ہمارے ننیالی ہیں ملتانی گردیزی, ددیالی ہم ہیں, شہاب الدین گردیزی سے ہم ہیں, اور یوسف شاہ گردیزی جو ہیں وہ ننیال ہیں شہاب الدین گردیزی کا. ان کی نسل میں ملتان کے سارے گردیزی سادات ہیں. سید صاحب انہیں معلوم ہو گیا کہ ملتان سے سب لوگ آئے ہیں اور کراچی کے بھی ذاکر آئے ہیں. انہوں نے کھانے کا انتظام کیا. انہوں نے کہا ہے ہمارے ہاں جو ہے بیٹھ کا اس میں آئیں ڈیرے پر. تو ہم لوگ ڈیرے پہ گئے, پھر بیٹھ گئے. تو پھر بیچ میں اچھی سائیں, ان کا نام ہے اچھی, اور سائیں کہلاتے ہیں, اچھی سائیں. وہ بیچ میں بیٹھ گئے. اب ظاہر ہے کہ وہ ذرا اولو العزم تھے سب میں بزرگ, تو وہ زیادہ تر میری طرف مخاطب ہوتے. کوئی بات کہیں اور میری طرف گور کے دیکھیں, بڑی بڑی آنکھیں. پوچھتے اب ایک ایسی منزل پہ آ گئے, کہنے لگے یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم کو اللہ نے ایک ہی بیٹی کیوں دی؟ اتنی بیویاں تھیں اور بیویوں سے اولاد کیوں نہیں دی؟ اس میں کیا حکمت تھی اللہ کی؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم, میں نہیں جانتا. تو آپ بتائیے. بتا ہی نہیں رہے. پھر اگلی حکمت پھر انہوں نے سنا. اچھا یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے قبر کے
اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ پھر ساری حکمتیں انہوں نے جب جمع کر دیں تو میں نے کہا اب آپ ایک ایک ہمیں سمجھا دیجئے، ہماری سمجھ میں کوئی حکمت نہیں آئی۔ یہ اس لیے آسان کر رہا ہوں تاکہ لفظ حکمت سمجھ میں آئے، مختلف طریقوں سے میں سمجھ۔ پہلے دیکھیے میں نے علماء سے سمجھایا، آیت اللہ سے سمجھایا، پچھلے ایک بہت بڑے عالم آیت اللہ سے سمجھایا، اب میں ڈیرے پہ پہنچا ہوں، سب کے نام آتے ہیں، بڑے بڑے نام، کہ انہوں نے گبن نے کیا کہا، فلپ ہٹی نے کیا کہا، نہرو نے کیا کہا، گاندھی نے کیا کہا۔ تو یہ ہمارے لیے اچھی اور فخر کی بات ہے کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں دنیا اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور مسلمان جس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں مسلمان ہی کر رہے ہیں، نہ ہم کر رہے ہیں نہ غیر کر رہا ہے۔ تو حکمت کو میں سمجھا رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ہمیں بتائیے، آپ بزرگ ہیں، ان کا سنیے کیا اس میں حکمت ہے کہ اتنی بیویاں تھیں لیکن اللہ نے سوا سیدہ کے کسی بیوی سے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی۔ تو میں نے کہا بیٹا کیوں نہ دیا، کیا حکمت ہے اور بیویوں سے؟ کہنے لگے اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر بیٹا دیتا تو سیدہ کی عظمت گھٹ جاتی بیٹے کے سامنے، اس لیے کہ بیٹی سے بیٹا افضل ہوتا ہے، اس لیے بیٹا نہیں دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو بیٹی دے دیتا، ہر بیوی سے ایک ایک بیٹی دے دیتا۔ کہنے بیٹی اس لیے نہیں دی کہ پھر بھی سیدہ کی عظمت گھٹ جاتی، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ محمد کا وارث تنہا ہو اور کوئی حصے دار نہ ہو، اس لیے کسی بیوی سے بیٹی نہیں دی۔ دیکھیے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں، تو بھائی وہ بیٹیاں جو دکھاتے ہیں وہ جناب خدیجہ ہی سے دکھا پاتے ہیں، کسی اور بیوی سے نہیں دکھا پاتے۔ مزہ تو جب تھا کہ ایک ایک بیٹی ہر بیوی سے دکھا دیتے، لیکن انہیں پتا تھا کہ بنا نہیں پائیں گے۔ یہاں ذرا سی گنجائش ہے جناب خدیجہ کے ہاں، یہاں گنجائش نکال لو، 3 اور بنا لو۔ ان کا حکمت یہ تھی کہ عظمت زہرا میں کسی دوسری اولاد سے کمی نہ ہو۔ اور میں نے کہا وہ جو آپ نے قبر والی بات کہی اس میں کیا حکمت ہے؟ کہنے اس میں حکمت یہ ہے کہ قبر نبی محفوظ رہ جائے، تاریخ رسالت میں بھی، امامت میں بھی۔ اب یہ حکمت الہیہ ہے، انی جاعلک للناس اماما، کب مل رہی ہے امامت؟ جیسے ہی چھری رکھی ہے گردن پہ اور اس کے بعد آواز آئی تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا تو نے؟ حکمت الہیہ کیا کہا تھا؟ بیٹا ہماری راہ میں دو، یہی تو کہا تھا، ذبح کر دو، یہی تو کہا تھا۔ تو جتنا خواب میں دکھایا تھا اتنی تعبیر میں ہوا۔ چھری چلانا ابراہیم کا کام تھا، روک لینا اس کا کام تھا۔ چھری چلانا ابراہیم کا کام ہے، روک لینا اس کا کام ہے۔ نہیں، پھر سے کہتا ہوں جملہ، چھری چلانا ابراہیم کا کام تھا، بچا لینا اللہ کا کام تھا۔ شیعوں کا کام ہے چلانا، بچانا اس کا۔